اس دنیا میں انسان کا سامنا دو ایسی حقیقتوں سے پڑتا ہے جن کو تسلیم کرنا اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ ایک اس کا دنیا میں آنا جس میں اس کی رضا شامل نہیں ہوتی، اور دوسرا اس کا دنیا سے جانا یعنی موت۔ اسلام کے مطابق موت انسان کی دنیاوی زندگی کا خاتمہ ضرور ہے، مگر موت کے بعد کے مراحل کو بھی قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس کی روح سے انسان کے اپنی زندگی میں کیے گئے اعمال کا حساب اس کو مرنے کے بعد دینا پڑے گا، اور اس حساب کتاب کے لیے قیامت کے دن کو معین کیا گیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کے عذاب کے لیے قیامت کے دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اور جن کی سزا کا آغاز اس شخص کے مرنے کے فوراً بعد قبر میں اترتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بالخصوص 3 ایسے گناہوں کے بارے میں بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے وعید فرمائی، تاکید کی کہ ان 3 گناہوں سے بچو، کیونکہ ان گناہوں کی وجہ سے قبر میں سخت عذاب ہوتا ہے۔ مگر پیشتر اس کے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ کو ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ دوستو، اہل ایمان میں بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں کہ ارتکاب گناہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر مختلف قسم کی تکلیفیں اور عذاب آتے رہے، جس کی وجہ دراصل اللہ کا غضب، اس کی نافرمانی اور بدترین گناہوں کا ارتکاب تھا۔ ان مختلف گناہوں کا بدترین نتیجہ یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن میدان حشر میں ایسے لوگ نہ تو اللہ تعالیٰ کی کلام اور نظر رحمت کے مستحق ہوں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کی نجاست سے پاک کریں گے، بلکہ ان کو سخت عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ چنانچہ تمام اہل ایمان کو چاہیے کہ ان باتوں کو غور سے سنیں، انہیں سمجھیں، اور ایسے گناہوں کے ارتکاب سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ تمام کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر، جس پر سخت اور مضبوط دل فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ چنانچہ اہل ایمان پر لازم ہے کہ ان گناہوں کی تفصیل کو غور سے دیکھیں اور سنیں کہ جن کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ اور اس کے رسول نے وعید سنائی ہے۔ سب سے پہلا گناہ کہ جس کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ عذاب قبر میں مبتلا کرے گا، وہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ ایک مسلمان پر 5 وقت نماز فرض ہے، اور اس کے چھوڑنے پر سخت ترین سزا کے بارے میں حدیث نبوی ہے۔ جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا، اللہ عز و جل اسے 15 سزائیں دے گا، ان میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی۔ قبر میں 3 سزائیں یہ ہوں گی کہ اللہ عز و جل اس پر اس کی قبر کو تنگ کر دے گا، اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے عذاب قبر کے بارے میں بتایا کہ جو شخص نماز چھوڑے گا، اس کی قبر پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین و ناظرین اس حدیث کے سننے کے بعد کبھی بھی نماز چھوڑنے کی غلطی نہیں دہرائیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے اس حکم کی ضرور پابندی کریں گے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد دوسرے گناہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کے ارتکاب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت عذاب قبر کی وعید سنائی۔ کسی کے بارے میں جھوٹی تہمت لگانا اور پیشاب کرتے ہوئے اس کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانا اور طہارت کا اہتمام نہ کرنا ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا کا سلسلہ آغاز قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، طہارت کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی تر ٹہنی لی اور اسے درمیان میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 حصوں کو دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا، جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہو جائیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا۔ اب دوستو، ذرا اپنے روز و شب کے معمول پر نگاہ دوڑائیے۔ کیا ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی نہیں ہے جو محض فن کی خاطر، محض تفریح طبع کے لیے چغل خوری کا اہتمام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے پر بہتان اور تہمت لگاتے ہیں؟
इसी तरह बदकिस्मती और अफसोस की बात है कि बहुत से लोग चूंकि इबादात में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, चुनाचे उन्हें तहारत की हाजत भी नहीं होती, वो तहारत का एहतमाम भी नहीं करते और जा बजा ऐसे मनाजिर दिखाई देते हैं कि रफा हाजत के लिए मखसूस जगहों की बजाय इधर उधर जगह जगह खड़े होकर लोग पेशाब वगैरह कर रहे होते हैं और छींटे उनके कपड़ों पर गिरते हैं। इन दोनों अक़साम के लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वईद सुनाई है वो हमने आप तक पहुंचा दी। चुनाचे आप पर अब ये लाजिम है कि ये गुनाह जो बज़ाहिर तो छोटे नजर आते हैं लेकिन इन पर सख्त अज़ाब कब्र है, इनसे बचिए, पाकीज़गी और तहारत का एहतमाम कीजिए और जहां तक मुमकिन हो सके चुगलखोरी और झूठ जैसी बुराइयों से दूर रहिए। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक करना और ज़िना करना भी ऐसे गुनाह हैं कि जिनके मुर्तकिब होने वाले अफराद को कुरान में दोहरी सज़ा देने का ऐलान किया गया है, जिसमें से एक सज़ा कब्र में दी जाएगी और दूसरी सज़ा क़यामत के दिन दी जाएगी। कुरान करीम की सूरह फुरकान में इरशाद बारी ताला है, वो लोग जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और किसी ऐसे शख्स को जिसे अल्लाह ताला ने कत्ल करना हराम करार दिया उसे वो हक के सिवा कत्ल नहीं करते और ना ही वो जिना का इर्तिकाब करते हैं, और जो कोई ये काम करे वो अपने ऊपर सख्त वबाल लाएगा, उसे क़यामत के दिन दोहरा अजाब दिया जाएगा, वो ज़िल्लत व ख़वारी के साथ हमेशा उसी अजाब में रहेगा, सिवाय उन लोगों के जो तौबा करें, ईमान लाएं और नेको साले आमाल करें। ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है और अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने साफ और वाज़े अंदाज में इन दो गुनाहों की वजह से दोहरी सजाएं देने का ऐलान किया है, मगर इस आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने एक बशारत भी दी है कि अगर मोमिनीन में से कोई तौबा करता है, नेक और साले आमाल करता है, तो अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में से ये गुनाह मिटा देगा और उसे नेकियों से बदल देगा और उसे अजर अजीम अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। ख़वातीन हज़रात, इसी मौजू के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करदा एक हदीस भी आप तक पहुँचाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक कर डालने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वो गुनाह कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गुनाह गिनवाए कि अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, किसी जान को नाहक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, मैदान जंग में पीठ फेर कर भागना और भोली बाली पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना। अल्लाह ताला के साथ शिर्क के मानी ये हैं कि खुदा की ज़ात या सिफात में और उसकी इबादत व बंदगी में किसी दूसरे को कमो बेश या शरीक ठहराना शिर्क तौहीद की जिद और सबसे बड़ा गुनाह और कुफ्र के मुतरादिफ है। दोस्तों, ये जितने भी गुनाह इस हदीस पाक में बयान किए गए हैं ये सब कबीरा हैं, ताहम इनमें शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये ऐसा गुनाह है जो कभी माफ नहीं किया जाएगा और मुशरिक हमेशा जहन्नुम में रहेगा। इसके बरक्स दूसरे कबीरा गुनाह अगर अल्लाह चाहेगा तो माफ फरमा देगा, बसूरते दीगर इसके मुर्तकिब को भी जहन्नुम की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन इस सज़ा के बाद उसे जहन्नुम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, बशर्त ये कि वो मोमिन हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन तमाम गुनाहों से महफूज व मामून रखे। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, और अगर ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ आप फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बन जाइए।